बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज इतवार का दिन है, नवंबर की 16 तारीख है। मेरा आपसे आज के दिन का ये पहला इंटरेक्शन है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही है। एक खातून है, उज़मा कारदार नाम है। ये पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थी, अब ये पीएमएलएन में है। पीटीआई इन्होंने छोड़ दी। वो जो बड़ी वायरल हुई इस बात पे कि मरियम नवाज शरीफ से गले मिल रही थी, मरियम ने उनका हाथ झटक दिया कि गले मिल रही हो। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, मैं हलवा पूरी खा रही थी, मेरे हाथ घी में भरे हुए थे, तो मरियम ने मुझे परे कर दिया कि उनके कपड़े खराब ना हो जाएं। ये वही खातून है, उज़मा कारदार। चूंकि बहुत खुश गुफ्तार, बहुत खुश इल्हान, बहुत खुश मिजाज हैं उज़मा कारदार साहिबा, आप जानते हैं। तो उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में एक पॉडकास्ट में कुछ बातें की हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से और इमरान खान साहब के हवाले से। कारदार साहिबा क्या कहती हैं, मैं सबसे पहले ये आपके सामने रखूंगा। इसके बाद वकीलों पे हमला हुआ है और क्या कहते हैं वकला, ये भी आपको बताएंगे। हमला किसने किया है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ सियासी जमात का गठजोड़ इस हमले के पीछे, ये इल्जाम लगाया जा रहा है। दोनों चीजें मैं अभी आपको बता देता हूं। पहले उज़मा कारदार साहिबा की बात। उज़मा कारदार साहिबा ये कह रही हैं कि मैंने पीएमएलएन ज्वाइन कर ली तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा मुझसे अक्सर पूछती हैं और पूछती थी खास तौर पर कि इमरान खान मेरे बारे में क्या कहता था। वो कहती है कि मैं अवॉइड करती थी कि मैं ना बताऊं। वो अक्सर पूछती थी कि बताओ मेरे बारे में क्या कहता था, तो मैंने कहा कि मैं ना बताऊं। जाहिर है कि इमरान खान मेरे बारे में कोई बहुत अच्छी बात, तो यानी मरियम नवाज के बारे में कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं करते होंगे, तो मैंने अवॉइड करने की कोशिश की। उन्होंने इसरार किया, मैंने बता दिया कि इमरान खान ये कहता था कि मरियम नवाज का ऊपर वाला डिब्बा खाली है, यानी मरियम नवाज के पास अक्ल नहीं है, ये इमरान खान कहते थे। उस पर वो जोर से हंसी। बोलने के बाद जो एंकर हैं वो वही हैं, अदील समथिंग उनका नाम है अगर मुझे सही याद है। ये सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव हैं अदील साहब। और ये मोहतरम जो हैं वो हैं जो जवाद अहमद साहब, जब उन पर इल्ज़ाम लगा कि वो बिजली चोरी कर रहे हैं, मीटर लेकर भागे थे और उनका मीटर उतारा गया था, तो अदील साहब के हाथ में उन्होंने मीटर दिया था, वो घर में लेकर चले गए थे। ये वो अदील साहब हैं। तो अदील साहब जो हैं वो भी हंसने लगे और उज़मा कारदार साहिबा भी हंसने लगी। और सोशल मीडिया पर बड़ा इस बात का मजाक उड़ाया जा रहा है कि इमरान खान साहब ये कहते थे कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उनका ऊपर वाला डिब्बा खाली है। अब ये कि मेरे बारे में वो बंदा क्या कहता है, ये क्या क्या जहनियत है, क्या है कि मुझे ये बताओ क्यों मैटर करता है आपके लिए वो शख्स। आपकी जबान पे हर वक्त इमरान खान होता है, आपकी हुकूमत की जबान पे हर वक्त इमरान खान होता है। अब भी आप लोग उसको जेल में डालकर, उसकी पार्टी तोड़कर, उसके खिलाफ जो जो था उसको आला तरीन ओहदों पर लाकर, उन ओहदों पर तहफ़्फ़ुज़ देकर आप लोग बैठे हुए हैं। तसल्ली नहीं हो रही, तस्कीन, बुशरा तस्कीन की बात नहीं कर रहा, तस्कीन आपकी अब भी नहीं हो रही। उसके खिलाफ रोजाना आप लोग जो है वो बात करते हैं, फिर कहते हैं ही इज डन एंड डस्टेड, और फिर उसके खिलाफ कुछ निकाल कर लाते हैं, फिर कुछ लाते हैं, क्योंकि आपको तसल्ली नहीं हो रही कि ही इज डन एंड डस्टेड। ये आपको खुद भी यकीन है कि नहीं हुआ, इसलिए आप लोग मुसलसल लगे हुए हैं और मुसलसल आप उसके बारे में कुछ ना कुछ आपको पूछना है, कुछ ना कुछ बात करनी है। ये मरियम नवाज शरीफ साहबा की इस गुफ्तगू से दोबारा हमें पता चल रहा है। देखिए, वकला पर जो हमला हुआ उसकी बात कर लेते हैं। ये कराची बार के वकला हैं, इन्होंने पहले भी बड़े भरपूर एहतजाज किए हैं और अपनी आवाज़ उठाई, अपना एहतजाज किया, अपने मुतालबात मनवाए, वो वड़ाइच साहब हों या ये रहमान कोराई साहब हों। अब इनका ये कहना है कि इन पर हमला हुआ और ये हमला इन्होंने बताया कि ज़िया लंजार, सिंध के वज़ीर दाखिला, उनके भेजे हुए लोग थे, प्राइवेट लोग थे। उन्होंने तो नाम लिया, महराज गोपांग, अख्तर रेंद, नवाब शाह के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, ये लोग लेकर आए वकला की वर्दियों में, यानी कि काले कोट में, काली पतलून में, काली टाई में लोग लेकर आए थे। और उन्होंने कहा कि हम 26वीं 27वीं तरमीम के खिलाफ हैं और हमारे इस एहतजाज के खिलाफ ये हमला किया गया है और इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिल के किया। इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर कर रहे हैं। ये अपने इस्टेब्लिशमेंट वाले आकाओं को खुश करने के लिए सब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस भी इनके साथ मिली हुई है, साथ दे रही है पुलिस इनका, क्योंकि इनके खिलाफ पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। सब कुछ नवाब शाह से करवाया जा रहा है, नवाब शाह से सब कुछ करवाया जा रहा है। कि जब इल्जाम लगाते हैं कोराई साहब, तो इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर
یہ الزام لگایا جا رہا ہے. دونوں ظاہر ہے کہ اس 27ویں ترمیم میں آگے آگے ہیں, اور 27ویں ترمیم میں جو دو استثنا ہیں وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی طرف گیا ہے, ایک پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف گیا ہے. تو یہ اس کا فائدہ ہے, اور یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں. اب آپ ان تمام چیزوں کو, ان کی ٹائمنگ کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بالکل ایک بھرپور انداز میں, مخصوص انداز میں کی جا رہی ہیں. اور ابھی کیونکہ منصور علی شاہ صاحب کچھ دیگر ججز باقاعدہ طور پر ایکٹیو ہو کر سامنے آئیں گے, کوئی رول پلے کریں گے, تو یہ اس کے خلاف بھی ہے تاکہ وہ دبایا جائے, آوازیں دبائی جائیں, اس لیے کام کیا جا رہا ہے. کچھ دوستوں کا دعویٰ ہے کہ بہت بھرپور تحریک شروع ہونے والی ہے. میں زیادہ آپٹمسٹک نہیں ہوں تحریک کے حوالے سے, کیونکہ جس طرح سے ایلیٹ کیپچر ہوا ہے, بڑا اسٹرانگ کیپچر ہوا ہے, اور مزید ہو سکتا ہے, تو آئی ایم ریئلی ریئلی ناٹ ہوپ فل, لیکن ہو سکتا ہے کہ ہو جائے. اس کے لیے ہمیشہ پیچھے سے ایک تھپکی, ایک ہاتھ چاہیے ہوتا ہے. وہ ہاتھ اگر ملے گا تو ہو سکتا ہے, اور وہ ہاتھ بھی اس لیے کہ اندر کہیں کوئی ریزنٹمنٹ ہے اگر, تو تب ملے گا, ورنہ نہیں ملے گا. اور اندر والے ہاتھ اس سے پہلے بھی اگر کوئی تھپکی دینا چاہتے تھے تو وہ بڑی بری طرح سے مروڑے گئے ہیں, ہم نے دیکھا ہے. تو بیرون ملک جا کر کیا ہوا, پھر یہاں کر ایک افسر جو ہیں انہیں باقاعدہ طور پر سائڈ پہ کر کے بالکل ٹھیک کیا گیا, اور پھر اس کے بعد انہیں فارغ کر دیا گیا. یہ سب کچھ ہوا ہے. تو اب مجھے کوئی خاص موومنٹ چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, لیکن بعض دوستوں کا دعویٰ ہے کہ موومنٹ ہوگی اور بھرپور ہوگی. تو دیکھتے کیا ہوتا ہے اس سلسلے میں. دو چیزیں ہیں, یہ سب کچھ اور ان کی ٹائمنگ. یہ جو بشرا بی بی, عمران خان, کالا جادو, بکرے کی سری اور جلانا اور یہ سب کرنا, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ ترمیم پہ بات نہ ہو, استثنا پہ بات نہ ہو. یہ جو چینی اب 230, 235, 234 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے, وہ تو نعرہ لگا دیتا نا, چینی مہنگی وزیر اعظم چور, اس پہ بات نہ ہو. تمام چیزیں دبا دی جائیں, یہ کوشش ہے, اور اس کوشش کو اور اسٹرانگ اور بھرپور کیا جائے, اس پہ بات نہ ہو. ججز کی استعفوں پر بات نہ ہو, جس طرح سے عدالت بنائی گئی ہے, جس طرح سے ججز لائے جا رہے ہیں, اس پہ بات نہ ہو. اور پوری طرح سے جو ہے ترمیم کا ایشو وغیرہ دبا کے ان پر آ جاؤ, بشرا بی بی پر, عمران خان پر. یہ وہ تمام چیزیں جو پہلے بھی چل چکی, ان سے کوئی فرق بھی نہیں پڑنے والا. لیکن کوشش کیا ہے, کچھ اور دبانا مقصد ہے. مہنگائی, ابھی ڈیزل پہ 6 روپے مزید بڑھ گئے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں, اور ابھی آپ دیکھیے گا رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ آئی ایم ایف ہمیں مہنگائی کم نہیں کرنے دی رہی, تو یہ ابھی اور بڑھے گا, یہ سلسلہ اور ہوگا. تو اس کو دبانا مقصد ہے, اور کوئی چیز نہیں ہے. یہ ابھی اور اپنے ان ہتھ کنڈوں میں, ان کرتوتوں میں, اور ان تمام عوام کے لیے جو ان کی چیرہ دستیاں ہیں ان میں آگے بڑھیں گے, آپ کو بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کو دبانے کے لیے میڈیا کو مینج کر کے یہ سب کچھ کیا گیا ہے, ابھی اور کریں گے. آپ اس کی اگر ایک اور مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو وارنٹ جاری ہوئے ہیں. ایک صاحب ہے, ان کا نام ہے موسیٰ مانیکا, یہ خاور فرید مانیکا کے بیٹے ہیں. اور جو اب عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں بشرا بی بی, وہ جب بشرا مانیکا تھیں تو یہ ان دونوں کے بیٹے ہیں. اب یہ خاور فرید مانیکا کے بارے میں خبر نہیں چل رہی کہ خاور فرید مانیکا کا بیٹا, اس کے وارنٹ جاری ہو گئے, جس نے اپنے گھر کے ایک چھوٹے سے نوجوان ملازم پہ گولیاں چلا دی تھیں, اس کو گولیاں لگیں. یہ خبر اس طرح سے رپورٹ نہیں ہو رہی, میڈیا میں رپورٹ ہو رہی ہے بشرا بی بی کا بیٹا موسیٰ مانیکا, یعنی وہ خاور فرید مانیکا کا کچھ لگتا ہی نہیں ہے. نام بھی لکھ رہے ہیں موسیٰ مانیکا, لیکن بشرا بی بی کا بیٹا. تو یہ کام اس طرح سے کیے جاتے ہیں, اسی طرح سے کیے جا رہے ہیں, اور ایسے ہی چلے گا ہمارے ہاں جس طرح سے یہ کام ہو رہا ہے. دو چیزیں آخر میں بہت امپورٹنٹ, دونوں آپ کو بتا دوں. ایک, انصار عباسی صاحب نے شکایتیں وغیرہ کی کچھ کہ جو صحافیوں کی باڈیز ہیں وہ لیں کچھ ایکشن کے میرے خلاف. اسد طور نے جو ٹویٹ کیا وہ تو انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا, لیکن جو لینگویج تھی ٹویٹ کی, لعنت ہو, داڑھی بوٹوں کی صفائی پر مامور ہے, داڑھی بوٹوں کی صفائی پر مامور, بہت ہی زیادہ برے الفاظ تھے, اور کچھ اور باتیں, اور لعنت ہو, بیٹے کو سیٹ کروایا, لعنت ہو, ایسے ہو, منافقت ہے, لعنت ہو. اور منافق ہی قرار دیا متی اللہ جان صاحب نے بھی, صدیق جان صاحب نے بھی ان کے بارے میں کچھ باتیں کی. میں ان پہ ہمیشہ تنقید کرتا ہوں, بٹ کیونکہ بڑے ہیں, سینئر ہیں, تو میں لفظوں کے چناؤ میں وہاں نہیں جاتا. مگر ہوا یہ ہے کہ انصار عباسی صاحب نے کچھ شکایتیں کی, تو صحافتی کچھ باڈیز نے, پی ایف یو جے وغیرہ نے مذمت کی ہے. اب میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو باڈیز ہیں صحافیوں کی, یہ کہاں تھی؟ عمران ریاض غائب ہوا, اور غائب ہونے کے بعد تشدد کا نشانہ بنا یہ باڈیز صحافیوں کی, غائب. پھر اس کے بعد ارشد شریف شہید ہوا, اس پہ انہوں نے آواز تو اٹھائی, لیکن جس حکومت کے ہاتھوں
یہاں پر ارشد شریف پہ زندگی تنگ ہوئی، دبئی سے نکلوایا گیا، کینیا میں شہید ہوا، اور بڑے بڑے لوگوں پر الزام آیا۔ اس ارشد شریف کے لیے آواز اٹھانے کے بجائے اس حکومت کے لوگوں کو انہی صحافتی تنظیموں نے اپنے اداروں میں بلا کر ان سے گرانٹس دی، پیسے لیے۔ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ یہ جو سمینہ پاشا کے ساتھ ہوا، حبیب اکرم کے ساتھ ہوا، اکبر باجوہ کے ساتھ ہوا، عظما نعمان کے ساتھ ہوا، باقی ڈھیروں صحافیوں کے ساتھ ہوا کہ نوکریوں سے محروم کر دیے گئے، ان لوگوں کو تب شرم نہیں آئی؟ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ اس حکومت پہ بات کریں کہ دھڑا دھڑ صحافی غائب ہوئے ہیں، اٹھائے گئے ہیں، مارا پیٹا گیا ہے، وہ شاکر آوان ہو، زعیم لغاری ہو، عمران ریاض ہو، اس کے علاوہ دیگر لوگ ہوں، باقاعدہ اٹھا کے متھی اللہ جان صاحب خود، تو تب ان میں سے کوئی نہیں بولتا۔ یہ بے شرم جو ہے وہ انصار عباسی صاحب کے لیے آ گئے کہ انصار عباسی پہ بات کرو۔ جس اسطور کی آپ بات کریں اس اسطور کی والدہ کی پینشن بند کر دی گئی، اکاؤنٹ بند کر دی گئے، صحافیوں کے اکاؤنٹ بند کر دیے گئے، یعنی کسی صحافی کو برا بول دیا گیا، اس کی منافقت پر بات کر لی گئی تو آپ کو تکلیف ہے، لیکن صحافیوں کو باقاعدہ یہ کہ نہ بولیں اس کے لیے مجبور کرنے کے لیے ان کے بینک اکاؤنٹس بند کر دیے گئے۔ ہماری صحافتی تنظیمیں انتہائی درجے کی بے شرم، اس پر کچھ نہیں بولے، تو یہ شرمناک کردار ہے ان کا، اور یہ اس فسطائیت پر مبنی حکومت، اس سیٹ اپ، اس سسٹم، ان کے باقاعدہ اعلی کار بنے ہوئے ہیں، اس لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ آخری چیز جو مجھے جاتے جاتے آپ کے سامنے رکھنی ہے، دیکھیے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا اور میں آپ کو ابھی بھی بتا دوں کہ ہمارے ہاں اس وقت اس سیٹ اپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، مگر پھر بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، اندر سے کچھ ہو رہا ہے، اور فیض حمید کے فیصلے کی بات کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ایک جنرل صاحب ہیں، ان جنرل صاحب کے لیے جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ ہے اس میں نام ڈال کے کچھ مشکلات پیدا ہوئی ہیں۔ انہی جنرل صاحب کا ایک سیاسی جماعت سے قریبی تعلق ہے، وہ سیاسی جماعت مشکلات کا شکار نہیں ہے، تو وہ ایکس جنرل صاحب جو ہیں وہ مشکلات میں آئیں گے، وہ سیاسی جماعت آگے جا کے مشکلات میں آئے گی، اور جنرل صاحب جو ہیں ان کے بارے میں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ایک سیاسی جماعت، ایک سیاسی گھرانے کے ساتھ اپنے تعلق کو رشتہ داری میں بدلنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تمام خبریں ہیں اس وقت، اور یہ میں نے سب سے آخری میں اس لیے دی کہ ابھی یہ بہت بہت انیشل ڈیٹیلز ہیں، ڈیٹیلز بھی نہیں ہے، بہت انیشل انفارمیشن ہے، مزید اس کی چیزیں سامنے آئیں گی تو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔